سے وہ پانی پی لیا۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ 12 خاندان تو تھے لیکن اللہ ایک ہی ہے، ان کا پیغمبر بھی ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک افعال یہ کیا کہ ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام جب بھی چلتے یعنی ابر مطلب آسمان، ان کا سر کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے کے لیے سایہ فگن کیا۔ اور ایک انعام یہ کیا کہ ان کو تنزین یعنی آسمان سے کھانا نازل فرما دیا، اور ان لوگوں کو آسمان سے کھانا نازل کر فرما دیا، ان کو ترنجین اور بھیڑیا اور پہنچائی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو اتنا عزت دی اور اجازت دی کہ کھاؤ نفسی چیزیں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آگے اور معلوم وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ، اس جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے، اور آج سے جھکے جھکے اور دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہارے پچھلے خطائیں معاف کر دیں گے۔ اللہم اغفر، یہ تو سب کے لیے ہوگا، اور جو نیک کام کریں گے ان کو مزید اور دیں گے۔ الحمدللہ۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا، جو توریات کو ان لوگوں نے بدل ڈال دیا، جس کو پہلے مرتبہ جو توریات ملی تھی اس کلماتوں کو جو بتایا اس سے پہلے جو پڑھ کے سنایا، ان کلموں کو ان لوگوں نے برخلاف اور الٹا کر کے لکھ دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کر کے قوم کو گمراہ کر دیا ڈالا ظالموں نے، یعنی اور جو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے، جس کے ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمائی، یعنی آسمان سے ایک آفت بھیج دی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے، یا اللہ کے حکم کو ضائع کرتے تھے، اپنے طرف سے جو باتیں لکھ کر یہ بولتے تھے یہ بھی اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، ان کے اوپر بھی عمل کرو۔ دیکھو اس طریقے سے گمراہ کرتے تھے، اور آپ اپنے معاصی یہودی لوگوں سے بطور تنبیہ کے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے شور کے قریب آباد تھے یہودیوں کے بارے میں بولتے، جو موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جو توریات پر ایمان لا کر اپنی زندگی بشر کیا، ایک اللہ کو عبادت کر کے ان کو یہودی کے نام سے بتلایا جاتا ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی ہے لیکن نام یہودی ہے، اور آپ ان اپنے معاشر یہودیوں لوگوں کے بطور تنبیہ کے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد شریعہ سے نکل رہے تھے۔ دیکھو آج ہم جمعے کے دن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جمعے کے دن جب جمعہ کا اذان ہو جاتا ہے تم دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ، جمعہ کی نماز پورا ہونے کے بعد بھی دنیا میں اور روزی ڈھونڈو۔ اور اس ٹائم پر یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن تھا، ہفتے کے دن میں تم شکار مت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان کے ہفتے کے روز ان کا دریا کا مچھلیاں ظاہر ہوا کر کے ان کے سامنے آتی تھی، اور جو ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، ان کو بول دیا ہفتے کے دن تم شکار مت کرو۔ والوں کا جو کہ دریا کے شور کے قریب آباد تھے اس وقت حال پوچھے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں آج شریعہ سے نکل رہے تھے۔ ہفتے کے دن تم شکار مت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو باقی دنوں میں باقی 5-6 دن میں کیا کرتے، ان کو مچھلیاں نہیں دکھائی دیتے، ہفتے کے دن بالکل دریا کے کنارے آ کے بہت سی مچھلیاں دکھانے لگی، تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حرص دکھا کے یہ لوگ قدم جمے رہتے یا
گمراہ ہو جاتے، اس طریقے سے آزما دیا، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کے دریا کے مچھلیاں ظاہر ہوا کر کے ان کے سامنے آتی تھی، اور جو ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کے اس طرح پوشیدہ آزمائش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو آزما لیا اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ پہلے سے ہی بے حکمی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ لوگ مانتے کیا نہیں، اس لیے ان کے بارے میں ایک امتحان کر لیا۔ اور اس وقت کا حال پوچھے جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور نیز اس لیے کہ شدید ڈر جاوے یہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہے یا اللہ ہم دنیا میں مغلوب تھے، آپ پیغمبر کو بھیج کے ہم کو اچھے باتیں کیوں نہیں بتلائی تھی؟ اگر ہم بھی اچھے کامیں کرتے اور بھی ہمیں آپ کے فرمانبردار ہوتے، ہم بھی دہنے ہاتھ والوں میں سے ہوتے۔ اس طریقے سے عذر نہ کرے، اس لیے ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن شکایت نہ کرے، روبرو عذر کرنے کے لیے، اور نہیں اس لیے کہ شاید دنیا میں ڈر جائے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، اگر نہ ڈرے تو ان کے لیے خرابی ہے۔ سو آخر جب وہ اس امر کے تاریخ ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، پھر بھی وہی اندھیرے میں رہ گئے جو نہ ماننے والوں سے گمراہ ہو گئے تھے۔ یعنی نہ مانا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بڑا بات سے منع کیا کرتے تھے، یعنی جو برے باتوں سے منع کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو کہ حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ جو حق سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو نیک کام کرتے تھے اور گناہ کاروں سے بچتے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اسی بری بات سے منع کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو بری بات کرنے سے، برے کام کرنے سے منع کرتے تھے، وہ نیک کام کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو کہ حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا جس کام میں وہ رہتے تھے، وہ جس کے وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، یعنی اس سے حد سے نکل کر بری بات کرنے لگے، تو ہم نے ان کو بڑا قہر کہا دیا، یعنی بڑا قہر کہا دیا، غصے کے مارے ان کو بڑا ہی قہر کہا دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ جو اللہ کے حکم کو نہ مانا، حد سے آگے بڑھ گئے، ان کا اللہ تعالیٰ غصے کے مارے، یعنی جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو بڑا قہر یعنی غصے کے سے کہا دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ جو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ بات بتلا دی، اور وہ حقیقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی ان یہودیوں پر قیامت کے قریب تک، قیامت آنے تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ یہودیوں کو اتنا سزا دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، کچھ نہ کسی قوم ان کے پر اٹھے گا، ان کو تکلیف پہنچا دے گا۔ بلا شک
شک آپ کا رب واقع جب چاہے اور واقع جب چاہیے جلدی ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شک وہ اگر کوئی باز آ جاوے تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی سزا بھی دیتا ہے، بلا شک آپ کا رب واقع جب چاہیے جلدی سزا بھی دے دیتا ہے، یا بلا شک وہ اگر کوئی باز آ جائے، اگر گناہ کام کرنے سے باز آ جائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ مغفرت والا بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو متفرقہ جماعتیں کر دی، ہر الگ قسم کے جماعتیں جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے بدی تھے۔ یعنی اس کے اندر بہت سے قسم کے، آج دنیا میں دیکھو کتنے قسم کے الگ الگ خاندان ہے، وہ الگ الگ معبود کو مانتے ہیں، اس میں وہ لوگ اپنا دل جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک ہی اللہ ہے جس کو عبادت کرنا ہے، یہدنا الصراط المستقیم ہے۔ صبح جو کوئی بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، یعنی بدی، اور ہم ان کو خوشحالیوں، صحت اور غنا اور بدحالیوں، بیماریوں اور فکر سے آزماتے رہے، شدید باز آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بیماریوں سے اور ان کو خوشحالی دے دیا، صحت و غنا دے دیا، تندرستی دے دیا، اور بدحالیہ دے دیا، بیماری اور فکر دے دیا، سے آزماتے رہے شاید باز آ جاوے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزماتے رہے تاکہ باز